بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم اس موضوع پہ مختصر سے گفتگو کریں گے کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے جو 800 سال حکومت کی ہے، تو اس لمبے عرصے میں غیر مسلموں کے حقوق یہاں پہ کیا رہے اور کس طرح سے مسلمان حکمراں ان کے ساتھ برتاؤ کرتے رہے۔ اسی موضوع پہ تقریباً عالیہ یونیورسٹی کولکاتہ نے ایک 2 دن کی انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد وہ کر رہی ہے۔ انہوں نے ہم کو بھی دعوت دی تھی، لیکن بعض مصروفیات اور وجوہات کی وجہ سے میں اس میں شریک نہیں ہو پا رہا ہوں۔ تو جو چند پوائنٹ میرے ذہن میں آئے تھے، میں اپنے ناظرین کے سامنے ان کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، جب عہد نبوی کے فوراً بعد ہی مسلمان یعنی پہلی صدی ہجری ہی میں ہندوستان کی طرف متوجہ ہوئے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان اور عربوں کے مابین تجارتی تعلقات اسلام سے پہلے سے ہی تھے۔ چنانچہ ہندوستان سے جو چیزیں جاتی تھیں ان کو عرب لوگ استعمال کرتے تھے۔ ہندوستان کی تلوار بہت مشہور تھی، مہند اس کو بولتے تھے۔ اسی طرح سے اور بھی کچھ ہندوستانی چیزوں کے نام ملتے ہیں جاہلی ادب میں، اسلام سے پہلے کی شاعری اور ادب میں۔ جب اسلام آیا، خلافت راشدہ کے بعد یعنی بنو امیہ کی جو سلطنت قائم ہوئی، اس وقت ہندوستان کے ساحلی علاقوں پہ یعنی مالابار اور سری لنکا وغیرہ میں مسلمان تاجر آئے، انہوں نے تجارت کی اور یہاں کے بعض راجاؤں سے ان کے قریبی تعلقات قائم ہوئے۔ تو یہ واقعہ ملتا ہے تاریخ میں کہ سری لنکا سے کچھ مسلمان عرب تاجروں کا ایک جہاز واپس جا رہا تھا، ان کے کچھ خاندان اس میں سوار تھے اور بیچ میں سندھ سے وہ گزرے، تو وہاں پہ راجہ طاہر نے یا وہاں کے کچھ لٹیروں نے اس جہاز کو لوٹ لیا اور عرب خواتین اور بچوں کو پکڑ لیا۔ تو اس واقعے کی اطلاع جب اموی گورنر حجاج بن یوسف کو ہوئی، تو انہوں نے جو ہے راجہ طاہر کے پاس سفارت بھیجی کہ ان سارے عرب مسافروں کو واپس بھیجا جائے، لیکن راجہ طاہر نے فخر و غرور کی وجہ سے عرب سفارت کے اوپر توجہ نہ دی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو حکم دیا کہ وہ چند ہزار عرب مسلمانوں کو لے کر کے سندھ پر حملہ کریں۔ چنانچہ محمد بن قاسم یہاں پہ آئے اور راجہ طاہر اور سندھ کے بہت سے دوسرے راجاؤں سے ان کا مقابلہ وغیرہ ہوا اور انہوں نے فتوحات کے ذریعے سے سندھ کو فتح کر لیا۔ اب جب سندھ فتح ہو گیا تو محمد بن قاسم کے سامنے بڑا سوال یہ پیش آیا، فقہی ایک سوال تھا کہ یہاں کی جو رعایا ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں جو بظاہر یعنی یہود و نصارہ کی طرح کوئی ایک مذہب نہیں رکھتے، آسمانی مذہب، تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حجاج بن یوسف کے پاس انہوں نے جو ہے سفارت بھیجی، وہاں سے جواب یہ آیا کہ سنو بہم سنت اہل الکتاب، ان کے ساتھ جو ہے وہ اہل کتاب کا سا رویہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ ہندوستان کے نان مسلموں کو، غیر مسلموں کو شیوہ اہل کتاب کا درجہ دیا گیا۔ اس کے بعد پھر 100 سال تک یہ عربوں کی حکومت سندھ میں قائم رہی، پھر وہ ختم ہو گئی اور پھر اس کے تقریباً 100 سال بعد جو ہے محمود غزنوی کا اور دوسرے لوگوں کا ہندوستان پہ ان کے حملے ہوئے اور یہاں پہ محمد بن غوری نے دہلی کو فتح کیا اور اس طرح سے وسط انڈیا میں، وسط ہند میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، جو پھر پورے یعنی جنوبی اور شمالی ہند میں پھیلتی چلی گئی۔ عہد سلطنت میں بھی یہ چیز لوگوں کے سامنے آئی کہ یہاں کے جو نان مسلم ہیں، جو غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو اس وقت کے علماء اور فقہاء نے یہی فتویٰ دیا کہ ان کے ساتھ جو ہے شبہ اہل کتاب کا سا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ پروفیسر شیش محمد اسماعیل اعظمی نے یہ کتاب اپنی مختصر سی کتاب میں ان چیزوں کو لکھا۔ تو مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں جو نان مسلم تھے، یہاں پہ جو ہندو تھے یا دوسری اور قبائل ہندو کے جو اور فرقے تھے، ان کے ساتھ مسلمانوں نے جو سلوک کیا وہ شبہ اہل کتاب کا کیا۔
یعنی ان لوگوں کو جو ان کے مفتوحین تھے ان کو آئسولیٹ نہیں کیا، ان کے جو مندر وغیرہ تھے ان کو برقرار رکھا گیا، خود محمد بن قاسم نے ان ساری چیزوں کو برقرار رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مختلف زمانوں میں مسلم حکمرانوں نے ان کو جو ہے اپنی سلطنت میں شریک کیا۔ جو فقہی احکام ہیں ان میں یقیناً بعض چیزیں ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ ان میں بہت زیادہ ہارش اور درست اور سخت رویہ غیر مسلموں کے لیے یا ذمیوں کے لیے یا مفتوحین کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اختیار کیا گیا ہے، لیکن ہوتا اصل میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں جب وہ عمل میں آتی ہیں، جب ان کو اپلائی کیا جاتا ہے تو وہاں پہ آ کر کے کوئی بھی چیز جو کتاب میں لکھی ہوئی ہو ایگزیکٹ اس کو اپلائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جو حکمراں ہوتے ہیں، جو اس وقت کے ارباب حل عقد ہوتے ہیں، وہ زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر کے بہت سی چیزوں میں ترمیم کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں کے اکثر حکمرانوں نے جزیہ وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں کو یہاں کے نان مسلموں کو نافذ نہیں کیا۔ بعض حکمرانوں کے عہد میں یہ چیزیں نافذ ہوئیں، لیکن اکثر نے اپنا رویہ یہ نہیں رکھا۔ ہندوستان میں جو مسلمان آئے انہوں نے یہاں کے کلچر کو، یہاں کی تہذیب کو، یہاں کی زبانوں کو، یہاں کے ادب کو، ہر چیز کو متاثر کیا، اور خود یہاں کی کلچر سے، یہاں کی مقامی رسم و رواج سے، یہاں کی تہذیب سے، یہاں کے تمدن سے، یہاں جو رسم و رواج تھے ان سے وہ بھی متاثر ہوئے، اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے ایک نئی زبان اردو کا ارتقاء ہوا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ موضوع نہیں ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ جو مسلمان جو یہاں پہ آئے جنہوں نے حکومت کی 800 سال، وہ بڑی مختصر سی اقلیت ان کی تھی، اور جو اکثریت تھی ملک کی وہ نان مسلم تھے، غیر مسلم تھے۔ تو انہوں نے عملی رویہ، پریگمیٹک رویہ اختیار کیا، اور بڑا فراخ دلانہ رویہ اختیار کیا۔ جو یہاں کی رعایا تھی، جو یہاں کے لوگ تھے، ان کو اپنے ساتھ جو ہے انہوں نے بہت ساری چیزوں میں شریک رکھا۔ چنانچہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، ہندو برادران وطن ہیں، ان میں کائست پنڈت ہوتے ہیں، ان میں اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ان میں وید ہوتے ہیں، اور ہندوستان کی ایک روایت رہی ہے، یعنی حسابیات اور وید طب کے، آیوروید کے میدان میں اس کا ایک نام رہا ہے، فلسفے کے میدان میں ہندوستان کا ایک نام رہا ہے۔ تو یہاں کہ مسلمانوں نے بھی ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا۔ خود محمود غزنوی کے زمانے میں البیرونی وہاں سے آیا تھا، اور یہاں اس نے باقاعدہ یعنی سنسکرت کی جو پاٹھ شالائیں ہیں وہاں پر وہ گیا، آشرموں میں اس نے قیام کیا، ہندو پنڈتوں سے وہ ملا، اور ان کے پاس رہ کر کے ان کی خدمت کر کے اس نے سنسکرت زبان سیکھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کتاب لکھی جو آج تک بہت مشہور ہے، کتاب مال الہند یا کتاب الہند اس کو کہتے ہیں، اور اس میں ہندوستان کے مذاہب، یہاں کی تہذیبوں، یہاں کی کلچر، یہاں کے رسم و رواج، ان کے تعلق سے جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ اس نے اپنی کتاب میں ان سب کو بیان کیا۔ اس کے نزدیک، البیرونی کے نزدیک، ہندوستان کے جو لوگ ہیں کور میں، اپنے کور عقائد میں موحد ہیں، اگرچہ ان کی جو عملی شکل ہے، جو عوامی شکل ہے، اس میں بہت کچھ بدعات اور خرافات اور وثنیت پرستی اور شرک وہ سب داخل ہو گیا ہے، کفر داخل ہو گیا ہے، لیکن جو ان کا فلسفیانہ عقیدہ ہے، جو ہندوستانی فلسفہ ہے، اس کا جو کور ہے، وہ جو مغز ہے، وہ توحید ہے۔ یہ البیرونی کا نقطہ نظر ہے۔ ہندوستانی مذاہب کی یہ روایت اس کو پڑھنے کی، اس کو پڑھانے کی، اور اس کو مزید اسٹڈی کرنے کی مسلمانوں میں برابر جاری رہی۔ بہرحال جہاں تک کہ ہندو سلطنت کا معاملہ ہے، تو کائست جو پنڈت تھے، جو اس طرح کے لوگ تھے، ان کو مسلمان حکمرانوں نے، مغلوں سے پہلے کی جو حکومتیں تھیں، انہوں نے اپنے ساتھ شریک رکھا۔ چنانچہ مال گزاری، زمین کا لگان، اراضی کا بندوبست، ان سب میں یہی سب لوگ بہت زیادہ کام آتے تھے۔ اسی طرح دربار میں دیوان کی، درباری اخراجات کا حساب کتاب رکھنے کی، افواج جو تھیں ان کا حساب کتاب رکھنے کی ذمہ داریاں انہی لوگوں کو دی جاتی تھیں، اور بڑی بڑی جاگیریں ان کو عطا کی گئی تھیں۔ مسلمانوں نے ایک رویہ ہندوستان میں جو برادران وطن ہیں، ان کے جو منادر ہیں، ان کے جو معابد ہیں، یہ بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ہزاروں کی تعداد میں مندروں کو تباہ کیا، برباد کیا۔ یقیناً کچھ کیسز ایسے بھی ہیں، اس سے انکار ہم نہیں کر سکتے، تاریخ میں ایسا ملتا ہے،
لیکن اس کا برعکس بھی ہوا، ہندوؤں نے بہت سی مسلمانوں کی مسجدوں کو بھی ڈھایا، یہ بھی تاریخ کہتی ہے۔ اور اس کا برعکس یوں بھی ہوا کہ بہت سارے مسلمان حکمرانوں نے باقاعدہ مندروں کے لیے عطایا دیے، ان کے لیے جاگیریں دیں، ان کو بنایا، ان کی ترمیم کرائی۔ چنانچہ خود اورنگزیب عالمگیر جو بہت بدنام ہے برادران وطن کے اندر، اس کے فرامین بنارس کے ہندوؤں کے لیے، بنارس کے پنڈتوں کے لیے اور اس کے مندروں کے لیے موجود ہیں، جو اس نے وہاں کے لیے جاری کیے تھے، اور ان فرامین کا اردو میں بھی اب ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ پنڈت بشمبر ناتھ پانڈے ایک گزرے ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ لکھا تھا، اور اس کا اردو ترجمہ بھی کر دیا گیا ہے، مولانا عطاء الرحمن قاسمی صاحب نے کیا ہے، وہ اردو میں ملتا ہے۔ تو یہ عبادت خانوں کے تعلق سے یہ مسلمانوں کا فراخ دلانہ رویہ رہا۔ اسی طرح سے خود جو مسلمان حکمران تھے مختلف زمانوں کے، شیر شاہ سوری ہوں، ہمایوں ہوں، اکبر ہوں، اور ان کے علاوہ یعنی مغلوں کے آخری حکمران تک، یہ جتنے بھی حکمران گزرے ہیں، انہوں نے سب نے اپنی فوج میں بڑے بڑے مناصب ہندوؤں کو دیے۔ خود جو سب سے زیادہ بدنام کیا جاتا ہے اورنگزیب، اس کے دربار میں مولانا شبلی نے لکھا ہے 25 ہندو سپہ سالار تھے، جن میں سے بعض 5 ہزاری تھے، بعض جو ہیں وہ 6 ہزاری تھے، بعض جو ہیں وہ 2 ہزاری تھے، یعنی 5000 سپاہ کے افسر ہیں، کچھ 2000 سپاہ کے افسر ہیں، کچھ جاگیردار ہیں، کچھ قلعے دار ہیں، کچھ گورنر ہیں۔ ان سب کے نام جو ہے وہ تاریخ میں ملتے ہیں باقاعدہ۔ اگر چونکہ یہ ویڈیو بہت مختصر بنانی ہے، ورنہ بہت تفصیل کے ساتھ تاریخ میں ان سب لوگوں کے نام موجود ہیں۔ یہاں تک کہ اکبر کا جو سپہ سالار تھا راجہ مان سنگھ، وہ ایک راجپوت تھا، جس نے اکبر کی طرف سے راجپوتوں سے، راجپوت حکمرانوں سے، راجپوت راجاؤں سے راجستھان کے بہت سے قلعوں کو اس نے فتح کیا، یہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح خود مسلمانوں نے بھی ہندو راجاؤں کے ہاں نوکری کی، ان کے سپہ سالار ہوئے۔ شیواجی بہت مشہور مراٹھا سردار ہے، اس کے یہاں جو ہے ابراہیم گاردی نے اور دوسرے لوگوں نے اور بہت سارے مسلمان سپاہیوں نے فوجی خدمات انجام دی۔ تو یہ اس کا برعکس بھی ہوا، یعنی ہندو مسلم حکمرانوں، نوابوں، راجاؤں کے پاس جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دیتے تھے، ہر طرح کی خدمات، اور اس کا برعکس بھی ہوتا تھا کہ مسلمان سپاہی جو ہیں ہندو راجاؤں کے یہاں بھی اپنی خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ سلطنت اودھ، جب مغل سلطنت بہت کمزور ہو گئی، تو مغل سلطنت سے ہٹ کر کے بنگال، میسور اور دکن اور اودھ، ان سب میں جو ہے مختلف ریاستیں قائم ہوئیں، اور ان سب ریاستوں میں بھی وہاں کے حکمرانوں، وہاں کے نوابوں نے جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کی پوری خدمات لیں، بڑے بڑے مناصب ان کو دیے۔ یعنی حیدرآباد میں آخری زمانے میں جو آصف جاہی سلطنت تھی، وہاں کے جو مدار المہام، یا جن کو آج کی زبان میں ہم وزیر اعظم کہیں، تو وہ مہاراجہ سر کشن پرساد، بہت مشہور نام ہے تاریخ میں، یہ تھے۔ اسی طرح سلطان ٹیپو کے ہیں بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں ہندو افسران، فوجی سپہ سالار موجود تھے۔ ان کے دربار میں خاص جو مالیات اور دیوان اور زمینوں کا جو بندوبست کرتا تھا، وہ بہت مشہور پنڈت تھا، جو زندگی بھر ان کے ساتھ رہا، اور ان سے پہلے اس نے حیدر علی کا ساتھ بھی دیا تھا۔ اسی طرح سے ہم جو دوسری ریاستیں ہیں، اودھ کی ریاست ہے، اودھ کی ریاست میں نواب سعادت الدولہ ہوں، برہان الملک ہوں، آصف الدولہ ہوں، آخری نواب ہوں، ان سب نوابوں کے درباری، ان کے عمائد، ان کے عمرا، ان کے سپہ سالار، بہت سارے ہندو نام اس میں ملتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ہاں موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم یہ پاتے ہیں کہ بہت سارے ہندوؤں نے چونکہ اس وقت سرکاری زبان پرشین تھی، تو ہمارے ہندو بھائیوں نے پرشین زبان کو اختیار کیا، اس کو سیکھا۔ چنانچہ بہت سارے فارسی شعراء ایسے ملتے ہیں جو ہندو تھے، ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی خاص بات، بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ ہمارے ہندو برادران نے بھی بہت ہی فراخ دلی کا رویہ اختیار کیا تھا اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے۔ چنانچہ جو بہت مشہور سیرت کے اوپر رسالہ پاکستان سے نکلا تھا، نقوش، وہ 10-12 جلدوں میں شائع ہوا تھا، اس کی ایک خاص جلد ہے
13ویں جلد خاص ہے، وہ جہاں تک مجھے یاد ہے، اور وہ 13ویں جلد جو ہے وہ پوری نعت گو شعراء کے اوپر ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا حصہ ان شعراء کے اوپر ہے جو غیر مسلم اور ہندو شعراء تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی کہی اردو زبان میں، ان کی منقبت کہی، کچھ صحابہ اکرام کی منقبتیں بھی ہیں اس میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین وغیرہ کی مرثی ہیں۔ تو ہندو برادران نے بھی بڑی فراخ دلی اور کشادہ ذہنی کا مسلمانوں کی اور اسلام کی پیغمبر اسلام کے تعلق سے مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ ایک بہت مشہور کتاب ہے فاطمہ کا چاند، وہ بھی ایک مشہور پنڈت نے لکھی تھی، اور وہ اردو میں موجود ہے، ابھی بھی ملتی ہے، اور وہ بہت مشہور کتاب ہے اور بہت وجد آفرین کتاب ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہندوستان میں مسلمان آئے اور انہوں نے ہندوستان کا اثر قبول کیا، اور ہندوستان نے مسلمانوں کی تہذیب، ان کی زبان، ان کے ادب، ان کے کلچر سے استفادہ کیا، اور اس طرح سے ایک وہ گنگا جمنی تہذیب وجود پذیر ہوئی جو یہاں پہ چل رہی تھی، اور جس کو بعد میں آ کر کے انگریزوں نے خاصا نقصان پہنچایا، اور پھر آزادی کے بعد سے جو ایک ماحول اس ملک میں چلا ہندو مسلم فسادات وغیرہ کا، اور آج جو ماحول ہے جہاں پر مسلمانوں کو طرح طرح سے اسٹیریو ٹائپ کیا جا رہا ہے، ان کے تعلق سے مختلف قسم کی بدگمانیاں ہمارا میڈیا، ہماری فلم انڈسٹری، ہماری ڈرامہ انڈسٹری، یہ ساری چیزیں پھیلا رہی ہیں، اور خود موجودہ گورنمنٹ بھی مسلمانوں کے تعلق سے کوئی بہت ہمدردانہ رویہ نہیں رکھتی۔ اس سے پہلے کی جو گورنمنٹس رہی ہیں وہ زبانی طور پر ہمدردی کرتی تھیں، عملاً انہوں نے بھی بہت زیادہ مسلمانوں کو آئسولیٹ کرنے کی اور حاشیے پہ ڈالنے کی کوشش کی، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئیں، اور چنانچہ ہم پاتے ہیں کہ آج کا مسلمان جو ہے ملک کی زندگی میں اپنے آپ کو ہر اعتبار سے حاشیے پہ پاتا ہے۔ تو یہ ان کا رویہ ہے۔ ہمارا جو رویہ تھا اپنے عہد سلطنت میں، اس کی بہت مختصر سی، بہت چھوٹی سی جھلکی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس کی تھوڑی مزید تفصیل اگلی ویڈیو میں ہم کریں گے۔ ناظرین بس اسی پر ہم اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔